یہ 3 شعر آپ سنیں، ان کی تقریر سے متاثر ہو کر میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ کا دل جب فدائے مصطفیٰ ہو جائے گا، کیا کہنے؟ آپ کا دل جب فدائے مصطفیٰ ہو جائے گا، آپ سے جو بھی ملے گا آپ کا ہو جائے گا۔ آپ کا دل آپ سے جو بھی ملے گا آپ کا ہو جائے گا۔ نہیں، اچھا ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اپنے جیسا کہنے والوں آؤ جلتی آگ میں، ارے واہ، اپنے جیسا کہنے والوں آؤ جلتی آگ میں، تم بھی کودو ہم بھی کودیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ اے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کیا کہنے؟ زندہ باد۔ اپنے جیسا کہنے والوں آؤ جلتی آگ میں، تم بھی کودو ہم بھی کودیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ایک شعر میں جناب قاضی اصغر صاحب قبلہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، وکیل پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ اپنے جیسا کہنے والوں آؤ جلتی آگ میں، تم بھی کودو ہم بھی کودیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ان کی تقریر کا مقصد سنیے کہ پھر یزیدوں نے چنا ہے ایک نیا ابن زیاد۔ کیا کہنے؟ یو پی کا چناؤ سامنے رکھیے اور سنیے، پھر یزیدوں نے چنا ہے ایک نیا ابن زیاد، ایسا لگتا ہے کہ پھر سے کربلا ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ پھر سے کربلا ہو جائے گا۔ اور تمہر خطاب آپ نے مولانا شمشاد القادری صاحب سے سماعت کیا ہے، کچھ شعر میں بھی پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ لگے ہاتھ، ایک شعر میں اور آپ تک پہنچاؤں۔ آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے میرے بچے نے کہا کہ ابو اورنگزیب بادشاہ جو تھا بہت ظالم بادشاہ تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ میں کیسے معلوم؟ کہا سر آپ پڑھا رہے تھے تو بہت ظالم بادشاہ تھے۔ کیسے؟ کہ زبردستی لوگوں کو پٹک پٹک کے کلمہ پڑھا رہے تھے۔ حالانکہ ایسا ہے کیا؟ نہیں، ہماری تاریخ کو کیسے بدل بدل کے بچوں کے ذہن میں اتارا جا رہا ہے سو آپ دیکھیں۔ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ اب بھی اے مسلمانوں آؤ ہوش میں ورنہ، اب بھی اے مسلمانوں آؤ ہوش میں ورنہ، آؤ ہوش میں ورنہ ہند میں کہیں تیرا تذکرہ نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں اپنی عادت اور روایت کے مطابق چند شعر کلام الامام امام الکلام کے پڑھتا ہوں اور حکم کی تعمیل بھی کر رہا ہوں۔ حکم آیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جو بہت پہلے مدرسہ غریب نواز جھیلوا میں سنایا، وہ 2-3 شعر آپ سنا دیں تو سنیں گے آپ؟ ایسے کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور بول دیجیے سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ 2-3 شعر جب تک میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہو۔ آپ کی مرضی ہو تو بولو، نہیں مرضی ہو تو کوئی بات نہیں، محبت کے ساتھ آپ سنو۔ ایک نبی کا دیوانہ، سچا عاشق رسول، رات کی تنہائی میں جب نبی کی یاد آتی ہے
مچلتا ہے، تڑپتا ہے، اور دست بستہ اپنے نبی سے عرض کرتا ہے، بابا کیا کہنے ملاحظہ کریں، یا رسول اللہ اٹھا یہاں سے آپ کی مطلع دو شعر آپ سنیں کہ ہر طرف خوشی کیوں خوشی کا ماحول کیوں نہ دیکھیں ہر طرف خوشی کیوں ہے کون آنے والا ہے ہر طرف خوشی کیوں تھوڑی چمچناٹ جو ہو اس کو تھوڑا کم کر دیں اس مطلب میں جو سوال تھا مگر جو آنے والا مطلع ثانی
اس میں انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. پورا مجمع ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روشنی سے ہر عالم جگمگانے والا نور کے گھرانے میں نور آنے والا نور کے گھرانے میں نور آنے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بلند آواز سے نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت اسلم فیض صاحب جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ بہت خوب. کیا کہنا ہے بھائی جب سبحان اللہ سبحان ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ. ہر طرف خوشی کیوں ہے کون آنے والا ہے. کیا کہنے ہیں؟ زندہ باد زندہ باد. بابا نور کے گھرانے میں نور آنے والا ہے. اور خوشبوئیں مچلتی ہے اور شاخ گل لچکتی ہے. شاخ گل لچکتی ہے. پھول وہ زمانے میں اور مسکرانے بھائی زندہ باد زندہ باد. پھول وہ زمانے میں مسکرانے والا. مسکرانے والا. کیا کہتے ہیں؟ زندہ باد زندہ باد. بابا پھول وہ زمانے میں مسکرانے والا ہے. پھول وہ زمانے میں مسکرانے والا ہے. کیا بات ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے؟ یہ بہت اچھے. سبحان کیا اللہ. لگ رہا ہے؟ طبیعت لگ رہی ہے آپ کو؟ ذرا مسکرا کر بول دو سبحان اللہ. حضرات یہ 12ویں شریف کا مہینہ ہے اور 12ویں تاریخ ابھی ہمارے سر سے گزرا. میں ایک مطلب پڑھتا ہوں سنیں کہ جا لطف آتا آ رہے ہیں. پورا مجمع ذرا بولے سبحان اللہ. جس کو حضور سے جتنی محبت آواز اپنی بلند کرے اسرائیل پر پورا مجمع بول دے سبحان اللہ. جان لطف آتا آ رہے ہیں لا دوا کی دوا. ہے زندہ باد زندہ باد. جان لطف آتا. ایسا کیوں جیسا لگتا ہے اس کو مس کال دے. جو محبت سے نعرہ بلند کرے ذرا ایک بار بول دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ محبتوں کا بہت بہت شکریہ. جان لطف آتا آ رہے ہیں
تیرے گھر سرور انبیاء آ رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے شان میرے نبی کی نہ پوچھو شان میرے نبی کی نہ پوچھو ان کی عظمت فرشتوں سے پوچھو شان میرے نبی کی نہ پوچھو ان کی عظمت فرشتوں سے پوچھو ان کی عظمت فرشتوں سے پوچھو روضہ مصطفیٰ پہ ملائکے روضہ مصطفیٰ پہ ملائکے پڑھتے صلی اللہ آ رہے مصطفیٰ پہ ملائکے پڑھتے صلی اللہ آ رہے ہیں مرحبا آمنا بھی تیرے گھر سرور انبیاء آ رہے ہیں کیا بات ہے کیا اور ایک تاریخ آپ دیکھیں مجھے امید ہے شعر سننے کے بعد اہل علم کی نظر اس تاریخ تک پہنچے گی جس واقعے سے یہ شعر محفوظ ہے کیا بات کہ سنتے ہی حکم شاہ رسالت پی لیا جا کے جام شہادت سنتے ہی حکم شاہ رسالت پی لیا جا کے جام شہادت سنتے ہی حکم شاہ رسالت پی لیا جا کے جام شہادت پی لیا جا کے جام شہادت اس لیے خلد سے وہ نہا کر حضرت حنظلہ شاعر اسلام اسلم فیضی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا کہتے ہیں بے تیرے گھر سرور انبیاء آ رہے ہیں اور ذرا سنیوں کے امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں چلیں اور ایک شعر میں ان کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں اللہ اللہ وہ منظر سہانا دیکھتا رہ گیا یہ زمان زندہ باد بابا اللہ وہ منظر سہانا دیکھتا رہ گیا یہ زمانہ اللہ اللہ وہ منظر سہانا دیکھتا رہ گیا یہ زمانہ دیکھتا رہ گیا یہ زمانہ کیا کہ ڈول سید کے کاندھے پہ لے کر ڈول سید کے کاندھے پہ لے کر میرے احمد رضا آ رہے ہیں نعرہ
بلندی کے ساتھ جواب دیجئے اس شعر کا. نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید کے اللہ خوبصورت مقطع آپ نازک ہیں لیکن ذرا ایک بار محبت سے بول دو سبحان اللہ. اور وہ منظر اپنے نگاہوں میں لائے جو کل آنے والا ہے یہاں کوئی کسی کا پوچھا نحال نہ ہوگا. سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. قیامت کا وہ منظر ہوگا جہاں نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ باپ بیٹے کا. نفسی نفسی کا سر پہ باندھے شفاعت کا سہرا سر پہ باندھے شفاعت کا سہرا وہ میرے مصطفیٰ سر پہ باندھے شفاعت کا سہرا. کیا کہہ رہے ہیں زندہ باد محبت سے آپ سن رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے مگر تھوڑی سنجیدگی کو تھوڑا آپ زندگی میں اگر تبدیل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بننے میں اور چار چاند ہو جائے گا. تھوڑا سا ذرا زندگی پیدا کریں ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. پھول کی ڈالیاں واہ آپ کب بولیں گے سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مجلس میں بولیں تاکہ فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیں. پورا کلمہ محبت سے بولے سبحان اللہ. پھول کی ڈالیاں پتیاں پھول کی ڈالیاں پتیاں رات بھر پھول کی ڈالیاں پتیاں رات بھر پھول کی ڈالیاں پتیاں رات بھر ہر نعت پڑھتی رہی تتلیاں رات بھر پڑھتی رہی تتلیاں رات بھر نعت پڑھتی رہی تتلیاں رات
تو روشن کرے گے چراغ نبی، ہم تو روشن کرے گے چراغ نبی، چاہے جتنی چلے آندھیاں رات بھر، چاہے جتنی چلے آندھیاں رات بھر۔ ایک شعر آپ راجہ کریں، ابھی آپ نے مولانا شمشاد القادری صاحب سنا، میرے سرکار نے 25 سال کی عمر شریف میں 40 سالہ بیوہ عورت سے نکاح فرمایا۔ میں شعر پڑھتا ہوں، راجہ کریں کہ بھی خدیجہ کو اپنایا جب آپ نے، بھی خدیجہ کو اپنایا جب آپ نے، بھی خدیجہ کو جب بھی خدیجہ کو اپنایا جب آپ نے، تو مسکراتی رہی چوڑیاں مسکراتی رہی چوڑیاں رات بھر، مسکراتی رہی چوڑیاں رات بھر، نعت پڑھتی رہی تتلیاں رات بھر، نعت پڑھتی رہی تتلیاں رات بھر۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ لیکن میں اپنی جانب سے ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں، پڑھیں پڑھیں میں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ زیادہ دینے ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سارے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ چہرے پہ ظلم کے رنگ ملال آ گیا، چہرے پہ ظلم کے رنگ ملال آ گیا۔ بھی آپ نے شعر سماعت کیا نا کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، جی جی اور یہ کلیام پور ہے، پھٹکر بھی نہ چھوڑے، پچھلے بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ کیا بات۔ ماشاءاللہ۔ پچھلے سال رات قاری صاحب جی جی جو ربیع الاول شریف کا زمانہ گزرا، وہ بہت یہ کہ غربت والا زمانہ ہے نا، نوٹ بندی کا زمانہ۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا بھائی توجہ ضرور دیجیے گا، اور توجہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ دیوگھر ڈسٹرکٹ میں میں نے کہا تھا کہ توجہ کا مطلب آپ سمجھیے اس نوٹ بندی میں کم سے کم 10 روپے۔ آج تو نوٹ بندی نہیں ہے، آج تو زیادہ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی موجود ہیں، آپ حضرات بھی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں راجہ کریں، چہرے پہ ظلم کے رنگ ملال آ گیا۔ ہاں بھی یہاں سے آپ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں، ہاتھوں کا اشارہ ہو جائے سمجھ جائیے سبحان اللہ کہنا ہے۔ پورا مرمز رہے ایک بار، ہر چہرے پہ ظلم کے رنگ ملال آ گیا، چہرے پہ ظلم کے رنگ ملال آ گیا، چہرے پہ ظلم کے رنگ ملال آ گیا۔ دیکھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا جابر حسین صاحب قبلہ
منبر شریف کے خطیب اہل سنت حضرت علامہ جاوید حسین صاحب کی مقدس زندہ العالی تشریف جب حضرت سے ملاقات ہوئی میں حضرت کو پہچان نہیں پایا، سچی بات، جبکہ حضرت سے میری اس وقت سے شناسائی ہے، اس وقت سے جان پہچان ہے، اس وقت سے لگاؤ ہے جس وقت حضرت ہرے بھرے شاہ تھے۔ ہرے بھرے کا جواب نہیں اسلام بھائی، بابا اس وقت حضرت ہرے بھرے شاہ تھے، اس زمانے سے حضرت سے جان پہچان ہے، مگر جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں راؤل قلعہ میں پہلے تھا، میں فوراً ایک نظر میں پہچان گیا، پرانی یادیں تازہ۔ راؤل قلعہ حضرت تشریف رکھتے تھے، میری ملاقات وہیں سے ہے، حضرت کے تعلقات ہیں۔ الحمدللہ آج ان کا بھرپور خطاب نایاب آپ سماعت کریں گے، لیکن پورا مجمع یہ چند شعر آپ سماعت کر لیں، ذرا ایک بار پورا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ ہر چہرے پہ شاعری میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے ملاحظہ کہ دائیں حلیمہ نے تقدیر پہ ناز کا، دائیں حلیمہ اپنے آپ کی بوسیدہ قدری میں لالا ہے، آپ کی بوسیدہ قدری میں لالا گیا، عام نبی جگ میں جب تیرا آپ سماعت کریں کہ سجدے میں سر رکھ کے روتے رہے مصطفیٰ، ہے زندہ باد زندہ باد، سجدے میں سر رکھ کے اونچا ہے کیا کہ خود سے ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ سجدے میں سر رکھ کے روتے رہے مصطفیٰ، سجدے میں سر رکھ کے ارے اس پیاری امت کا جس دم خیال اس پیاری امت کا جس دم
दम ख़याल आ गया। आम नबी जग में जब तेरा लाल आ गया। कर तलवा है चांद से बढ़कर तलवा, फिर कैसा होगा चेहरा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। अगर आप भी मेरे साथ मेरे सरकार का ये मिसरा पढ़े तो इंशाअल्लाह नाते पाक सुनने का भी सवाब मिलेगा, नाते पाक पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। पूरा मनवा मेरे साथ नवासे पड़े मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। अभी आमना के घर में आमना के घर में हूरे का काफिला है। क्या बात है अदब से काबा झुका हुआ है। तशरीफ जलाए आका, तशरीफ जलाए आका, काबा ने किया है सजदा मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या कहते हैं। सरकार का, मेरे 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 सरकार, मेरे सरकार सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का। और एक बंदा और आप क्या कहते क्योंकि हैं। खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना जाबिर साहब क़िबला की तशरीफ आवी हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला उनके खिताब के बाद जितनी देर आप चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं उतनी देर खिदमत के लिए आ गई। एक बंदा और आप फरमाने जरा एक बार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि आए तकब्बुल करने आए तकब्बुल करने सरदार अंबिया को, लेकिन करीब से जब देखा है मुस्तफा को, तो लाए उमर बीमार, लाए उमर बीमार। जब देख लिया चेहरा मेरे सरकार का, 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 मेरे